بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 684 کے حوالے سے چوتھی سالانہ تقریب تقسیم ایوارڈ بلدیہ ہال ہزروں میں منعقد ہوئی ہے۔ اس کی مختصر رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا، اور آخر میں خالد خان کے گھر مختلف شخصیات سے گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا۔ خانزادہ تاج محمد خان یہ ہمارے مسلسل یہاں MP رہتے رہے، پالیٹیشین تھے، لیکن یہ ایوارڈ ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے یہاں کالج بنائے، کوئی کالج نہیں تھے، 2 کالج بنائے، سکول اپ گریڈ کیے، بہت کچھ ایسا کیا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہوا کرتے تھے، آج کل امریکہ میں ہے، ممتاز خان ایڈوکیٹ، وہ ان کو سر سید چچ کہا۔ ہمارا ایک ایوارڈ ہے استاد اعجاز حسین ہزروی ایوارڈ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صاحبان اور خصوصاً ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب انہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ استاد اعجاز حسین ہزروی برصغیر پاک و ہند کا بڑا نام تھے، غزل گائک تھے، اور جو ساز وغیرہ بھی اس میں بھی وہ ماہر تھے، اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ ان کے بھائی استاد عنایت حسین ہزروی برادری قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ میں نے اے حمید کا ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا کہیں پہ کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے مہدی حسن کو تانگے سے چھلانگ لگا کر استاد عنایت حسین ہزروی کے گھٹنے چھوتے ہوئے تھے۔ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حکیم محمد یوسف ہزروی طب کا ایک بڑا نام تھے، بھلے زمانوں میں اس طرف یعنی انڈیا میں رہے، کتابیں بھی لکھی، اور ہزروں اپنے نام کا حصہ بنایا، یہیں سے تھے۔ اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ خواجہ محمد خان اسد ایوارڈ۔ خواجہ محمد خان اسد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ہزروں میں علم کی شمع روشن کی۔ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، تقریب میں موجود لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کا قائم کیا ہوا کتب خانہ میرا کتب خانہ، جس میں مولانا غلام رسول مہر کو بھی میزبانی بخشی، اور کئی اور لوگ بھی ایسے نامی گرامی یہاں تشریف لاتے رہے، اور ان کے ساتھ احمد ندیم قاسمی، سید سلیمان ندوی اور ایسے لوگوں کے تعارف رہے۔ ہمارے دوست تھے راشد علی زئی مرحوم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ان کے والد تھے، آج تقریب میں ان کے بھتیجے جاوید مجید خان صاحب موجود ہیں۔ ہمارے موسم اس لیے ہے کہ چچ کی پہلی تاریخ انہوں نے لکھی دامن عباسی ایوارڈ بولی کے پہلے شاعر، اور بھلے اناؤنس کیا تو میرے کئی جو نئی نسل کے ہم یاد رکھنے کا وسیلہ بنائیں گے۔ حکیم طیب رضوی ایوارڈ۔ حکیم طیب رضوی لوکل زبان کے شاعر تھے، اور بہت مشہور ان کا تھا اپنا گراں ہوئے تو تنی چھاں ہوئے سر تلے باں ہوئے، بڑا گایا لوگوں نے ریڈیو پہ بھی، اور عطا اللہ نے تو بہت، اور ان کو پکڑنا مشکل اور ان کو گھیرنا مشکل۔ ناظرین، جن لوگوں کو ایوارڈ دی گئے ہیں ان کی ایک ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا۔
السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ معروف سرجن ڈاکٹر ریاض للت صاحب موجود ہیں۔ آج چھچ 84 کے حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں۔ بڑی اچھی تقریب ہوئی ہے، تو یہ کیا کہیں گے چھچ 84 کے حوالے سے؟ کسی بھی علاقے دی رہتل اور وسیب نو اپنے نال لے کے چلنا اور اس زمانے دے نال سفر کرانا، یہ بہت مشکل مرحلہ اور مشکل سفر ہوتا۔ کافی سالاں تو یہ کوشش خالد خان صاحب اور خاور چودھری صاحب بڑی خوش اسلوبی نال کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی مشقت ہے کہ جس دے وچ کوئی معاوضہ نہیں۔ جتنی بھی انہاں لوگاں دی تعریف کیتی جائے اور جتنی بھی ستائش کیتی جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک انہاں ہور توفیق دے، اللہ پاک انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرے کہ اے اس چھچ دی ثقافت نو زندہ رکھن اور آئندہ آن والی نسلاں تک انہاں دے پچھلے پرکھاں اور بزرگاں دیاں روایات جڑیاں وہ قائم۔ ناظرین، منور ہاشم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ چھچ 84 کے حوالے سے انہوں نے آج صدارت کی ہے، تو ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ چھچ 84 کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج ایک بہت بہترین قسم کی ایک تقریب میں شرکت کا موقع ملا ہے جو چھچ 84 کے نام سے منعقد کی گئی، اور اس تقریب میں عہدیداروں کا جو ہوتی ہے حلف برداری وہ بھی ہوئی۔ اس میں اور بھی بہت ساری ایسی اچھی باتیں تھیں جو دل کو پسند آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے چھچ 84 کے حوالے سے وہ بہت ہی لائق تحسین ہے، اور میں اس حوالے سے ڈاکٹر خاور چودھری کو اور خالد خان صاحب کو اور سارے جو عہدیدار ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس تنظیم کے ذریعے سے بہت سارے اچھے کام ہوں گے، علمی ادبی کام ہوتے رہیں گے، اور یہ علاقہ جو ہے چھچ 84 کے نام سے یہ آگے بڑھتا جائے گا، اور اس کا تعارف بھی اچھے انداز میں ان لوگوں کی وجہ سے، اس تنظیم کی وجہ سے ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، جاوید خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ چھچ 84 کے حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ اور کیونکہ یہ ہر جو تنظیم ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور میں تو کچھ نہیں آسا جتنے اتنی مہان ہستیاں بول گئی ہوں، اس جگہ میرے جب ناچیز بندے نہ بولنا اس طرح جیسے سورہ چراغ ساڑھنے برابر۔ میں دعائیں کر سکنا ہوں کہ چھچ 84 جڑا سدا قائم رہے اور دن دنیا اور رات چگنی ترقی کرے۔ معروف شاعر اور ادیب اور مختلف کتابوں کے مصنف نصرت بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تاثرات لیتے ہیں، یہ کیا کہیں گے چھچ 84 کے حوالے سے؟ دیکھیے جی کہ یہ ممکن ہے کسی کو یہ کوئی چھوٹی سرگرمی دکھائی دے، کوئی چھوٹا کام دکھائی دے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں۔ یہ مثلا یہ جو چھچ 84 کے جو اس ٹیم کے جو ممبر ہیں، انہوں نے ایک سال جتنی بھی ادبی سرگرمیاں ہوئی ہیں اس تحصیل ہزروں میں، علاقہ چھچ میں، اور جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان پر ان کی نظر بھی تھی، انہوں نے مطالعہ بھی کیا اور لوگوں سے آراء بھی لی ہیں۔ تو یہ ایک سال کو جو محیط ہے پورا عرصہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام کرتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عذاب ہے، لیکن ہم شوق سے یہ جو لوگ کرنے والے کے لیے عذاب ہوتا ہے، لیکن آنے والے زمانے میں آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو اس تنظیم سے وابستہ ہیں، علاقے کے لوگ ان کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کریں گے۔ یہ لوگ اس علاقہ چھچ کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اتنے اخراجات کے بعد انہوں نے جو چھچ کا جو ایوارڈ جو دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے یہ یہاں پر موجود نہیں تھا، تو ایک نئی روایت کی بنیاد بھی ڈالی ہے، اور علاقہ چھچ کی روایات، ثقافت، ادب، وہ سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا جو کلچر ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ ناظرین، چھچ 84 کے سرپرست اعلیٰ خالد خان میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہر سال یہ تقریب ہوتی ہے اور انہی کے گھر ہم بہت ہی اچھا ہمیں کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، کھانا فراہم کرتے ہیں، اور بڑے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پر آ کر، اور انہی سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ جو پارٹیسپیشن ہے ان کی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ مٹھیالوی صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ اللہ کا کرم ہو گیا کہ آج مجھ سے آپ راضی ہو گئے، لیکن میں آپ کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، اور آپ بڑے اچھے انٹرویو اپنے چینل پر پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ چھچ 84 کا سلسلہ خاور صاحب نے جو شروع کیا، شروع میں ہمیں اس کا کوئی اتنا احساس نہیں تھا
کہ یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. بہرحال چونکہ کرتے دھرتے یہ تھے، یہی کرتے جاتے تھے اور ہمیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آتی جاتی تھی. تو ہر سال کی طرح جب پھر سب سے متعارف ہوتے رہے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کام بہت بڑا کام ہے. میں تو ان کی شان میں یا ان کی تعریف میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر میں پورا سنا سکا. مٹی کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے وہ فرض نبھائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعہ جو خالی خاور صاحب کا فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نبھا رہے ہیں. خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں سلامت رہیں اور ہر سال کرتے رہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور ہمیں بھی یہ خدمت کا موقع ملتا رہے تو انشاءاللہ ہم بھی کرتے رہیں، ہمارے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ. خان جی ایک بات بتا دیں، اس دور میں دسترخوان آپ کا بہت وسیع ہے، اس میں کس کی تربیت ہے، آپ کی والدہ کی یا آپ کے والد کی، کہ کس نے آپ کو یہ تربیت فراہم کی ہے کہ آپ دسترخوان کے بہت وسیع ہیں؟ آپ نے میرے بزرگوں کا ذکر کر دیا ہے. دراصل دیکھیں جی، آج سے کچھ زمانہ پہلے مہمان کا آنا بڑی رحمت کا باعث سمجھا جاتا تھا. آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، جاوید خان کو بھی پتہ ہوگا، حضروں میں تو ہمارے مسجد میں اعلان ہو جاتا تھا کہ جی ایک مسافر آیا ہوا ہے، اور محلے کے جو بندے نے اس دن مسجد میں روٹی بھیجنی ہوتی تھی وہ اس میں مہمان کا بھی حصہ ڈالتا تھا. اگر وہ کہتے تھے جی 2 ہیں تو 2 کا حصہ ڈالتا تھا. ایک بستر تو ہوتا تھا مسجد میں، اور باقی یہ پٹھانوں کی ساری روایات ایسی تھی. یہ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو ہم نے بھی جب گھروں میں اپنے زمانے میں مہمانوں کو آتے دیکھا ہے تو ہمارے بزرگوں کا اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی مہمان آ گئے ہیں تو وہ جو مرغی یا بیمار ہونے پہ ذبح ہوتی تھی یا مہمان آنے پہ ذبح ہوتی تھی تو وہ ذبح ہو جاتی تھی. یہ بھی ایک روایت ہے. تو اس زمانے میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مہمان آتے تھے تو کوئی بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا. لیکن جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ والدہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی گھر کی مہمان نوازی کسی عورت کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی زوجہ محترمہ یا آپ کی بہو یا آپ کی بیٹیاں اگر یہ نہیں کریں تو کسی مرد کا بس نہیں ہے کہ مہمان نوازی کرنی. تو جو تھوڑا بہت ہوتا ہے ان کا اجر ان کو اللہ دیتا ہے، اور انہی کے بھروسے پہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ روایت انشاءاللہ چلتی ہے اور چلتی رہے گی. ایک آخری بات بتا دیں، خالد خان سے خالد خان کا نام پیدا کرنے میں آپ نے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں اور یہ سفر کیسے طے کیا؟ جناب میں عرض کرتا ہوں کہ خالد خان کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، خان تو نہیں ہے جی. میں نے سر 83 میں یہاں حضروں میں بلدیہ کا ایک الیکشن لڑا تھا، اور اس وقت تک میرا نام محمد خالد تھا. اور میں محمد خالد کے نام سے جب کوئی ووٹر سپورٹر مجھے کوئی نام لیتا تھا تو حضروں کی روایت کے مطابق وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ محمد خالد کون ہے، یہ محمد خالد کون ہے. تو خالد خان کا حوالہ اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ بھائی اگر یہ نہیں میں لکھوں گا تو میری پہچان کوئی نہیں ہوگی. تو یہ ایک فیملی کا حوالہ ہے. باقی خانگی کی بات میں آپ کو اگر بات بتاؤں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. ہمارے 5th کلاس میں پرائمری میں پڑھتا تھا، تو جس زمانے میں قلم سے لکھ دیتے تو فضل احمد صاحب کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں. استاد تھے میرے محترم. تو انہوں نے سر ایک دفعہ جب مجھے انہوں نے کچھ سکھایا وکھایا تو مجھے نام لکھنا آ گیا. تو میں نے پہلی دفعہ نام لکھا محمد خالد خان. یہ میرا خیال ہے 55 کی بات ہے. تو سر جی انہوں نے مجھے پکڑ کے پوچھا، بھائی بڑا عجیب سا چبا کے کہا کہ محمد خالد خان، ایسے 2 دفعہ انہوں نے کہا محمد خالد خان. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کوئی کام غلط کر دیا ہے. تو پھر انہوں نے ایک بات کی کہ خان کون ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ وہ 83 تک جو میں نے آپ سے عرض کی ہے نا، اس تک مجھے پتا تھا کہ نہ تو میں خان ہوں اور نہ جو خان ہے. بس یہ فیملی کے حوالے سے حوالہ مل گیا ہے، اور کوئی بات نہیں، خان وان والی بات نہیں ہے. یہ معافی چاہتا ہوں، عاجزی والی بات. ناظرین آگے دیگر لوگوں کے تاثرات آپ تک پہنچاتا ہوں، اور ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ آج جو 84 کی تقریب ہوئی ہے اس کی میزبانی تو انہوں نے کی ہے، لیکن جب بھی میں یا اور کوئی مہمان یہاں آئے تو یہ بڑی ہی پرتکلف جو ہے کھانا اپنی طرف سے پرووائڈ کرتے ہیں. اب دیگر مہمانوں کے تاثرات لیتا ہوں. ناظرین 84 کی جو تقریب ہوئی ہے اس کے مہمان خصوصی ہیں شیر علی خان صاحب. ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ انہیں یہاں آ کر کیسا محسوس ہوا ہے اور یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خاور چودھری صاحب کی جو تنظیم ہے 84 اور جس کی سرپرستی جناب خالد خان صاحب فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی کہہ لیجیے لائق تحسین ان کی کاوشیں ہیں، کسی کے کام کو اکنالج کرنا. اور انہوں نے تو کمال یہ کیا ہے کہ جو اپنی اکنالجمنٹ کا سلسلہ ہے اس کو صرف شعر و ادب تک محدود نہیں رکھا، بلکہ تمام شعبہ حیات میں جو اس علاقے کے جو نمائندہ نوجوان ہیں
جنہوں نے کام کیا ہے یا جو سینئرز ہیں، تو یہ بہت ہی لائق ستائش قدم ہے، اور ہم یعنی چرچ 84 کے تمام منتظمین بالخصوص جناب خالد خان صاحب اور ڈاکٹر خاور چودھری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین چرچ 84 خاور چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ انہیں یہ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور یہ کتنا محسوس کرتے ہیں فخر کہ یہ جو تقریب کراتے ہیں۔ چرچ 84 جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک علاقائی تنظیم ہے، اور ہمارا اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو یہاں کے سپوت ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں کوئی کام کیا ہے ان کا اعتراف کریں۔ تو ہم نے 15 کیٹیگریز کے تحت 45 ایوارڈ جو ہے اس دینے کا سلسلہ 4 سال پہلے شروع کیا تھا، آج چوتھا سال تھا، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو فخر ظاہر ہے مٹی کا حق ادا کرنا ایک مشکل کام ہے، اور میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی اس مٹی کا یعنی اپنی ماں کا حق ادا کر سکیں جو ناممکن ہوتا ہے۔ ایوارڈ تقسیم کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، ہم چنتے ہیں بہت سے لوگوں کو، پھر ان کو ایوارڈ دیتے ہیں، تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، سرپرست ہیں، تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو الحمدللہ کامیابی بہت ہے۔ 200 لوگوں کو ہم اب تک ایوارڈ دے چکے ہیں، اور اگر ہمارے حوصلے بحال رہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، آپ کو چرچ 84 کے حوالے سے منعقدہ تقریب بھی دکھائی ہے اور مختلف شخصیات کے تاثرات بھی اب تک پہنچائے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے خالد خان کے گھر سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔